بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے توحید کے اقسام اور فوائد میں 6واں سوال ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، اور 7واں سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ہم سب یہ کہتے ہیں اہل حدیث کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر عرش پر اللہ تعالیٰ کیسے ہے؟ اگر عرش پر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ آپ کسی بھی آدمی کو پریشان دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ پریشان مت ہو جائیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو پھر عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ یہ دونوں عقیدوں سے متعلق کیا وضاحت ہے؟ سوال نمبر 6 اور 7 ہے. سب سے پہلے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. یہ سوال ہے جو مشروع سوال ہے، جائز سوال ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ بولنا بھی حرام ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں، یہ پوچھنا بھی نہیں ہے، جبکہ یہ سوال حدیث سے ثابت ہے. اس لیے کہ لوگوں کے درمیان کافی اختلاف ہے، لوگوں میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں رہتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک جگہوں پہ، مسجدوں میں، اس جگہ ایسی جگہوں پر رہتا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے کسی کو پتہ نہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ بہتی ہوئی ہوا کی طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حقیقی وجود ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو سب کے مختلف جوابات ہیں. تو شیخ نے پہلا سوال، 6واں سوال ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. آسمان مخلوق ہے اور عرش مخلوق ہے جو سب سے اوپر ہے. سب سے اوپر کوئی مخلوق ہے تو عرش ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے بھی اوپر ہے، یعنی وہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں مخلوقات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے اوپر عرش پر مستوی ہے. کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید کی کئی جگہوں پر تکرار سے آیا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. مستوی ہونے کا کیا معنی ہے؟ بعض تابعین کی تفسیر ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے، مستوی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلند ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلند ہوا. اور حدیث میں صحیح بخاری کے شیخ نے ذکر کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی مخلوقات کو پیدا کرنے سے بھی پہلے. فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ لکھی ہوئی کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے عرش کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے عرش کے اوپر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے. یہ قرآن کی اور حدیث کی دلیل ہے، جیسا کہ اہل الحدیث کا طریقہ ہے کہ قرآن کی دلیل چاہیے اور حدیث کی دلیل چاہیے. اور تیسری چیز ہے صحابہ کا اجماع. امام الذہبی رحمہ اللہ نے اور امام الدارمی رحمہ اللہ نے سارے صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے کہ سارے صحابہ اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر مانتے تھے. عرش کے اوپر کیسا مانتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات میں نہیں ہے اور نہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. یہ جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد پہاڑ کے پاس بکریاں چراتی تھی. ایک دن میں گیا دیکھنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری کو ایک بھیڑیا لے کر چلا گیا ہے. تو مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، تو میں نے غصے کی وجہ سے اس لونڈی کو ایک زور سے تھپڑ لگا دیا. اور پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتایا تو اللہ کے نبی نے اس کام کی سختی بتائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی نے اس بات کو بڑا بتایا مجھے، فعظم ذلک. تو اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ بڑا کام تم نے کر دیا ہے تو حضرت معاویہ نے توبہ استغفار کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس لونڈی کو آزاد کر دیتا ہوں. تو آپ نے کہا ایک کام کرو، لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس لونڈی کو لایا گیا. آپ نے اس سے پوچھا، آپ نے کہا سب سے پہلے این اللہ، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے. پہلا سوال آپ نے کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہاں ہے یہ پوچھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کہاں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں سوال ہی حرام ہے. رسول نے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے. تو اس لونڈی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا اشارت فی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آسمانوں کے اوپر ہے. اور پھر دوسرا سوال اللہ کے نبی نے کہا من انا، میں کون ہوں.
تو اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، آپ نے کہا معاویہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے، یہ مومنہ عورت ہے۔ آپ نے اس کے ایمان کی گواہی دی، اس کے ساتھ ہی اس کے صحیح عقیدے کی بھی گواہی ہے کہ اس خاتون نے کہا، جو لونڈی تھی، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اوپر ہے، جب اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ سوال صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور اس کا جواب بھی واضح ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہے۔ ساتواں سوال جو شیخ نے ذکر کیا وہ یہ، اگر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ شیخ کہتے ہیں، سوال ذکر کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ جواب کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہے، ذات کے اعتبار سے عرش پر ہی ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو علیہم السلام فرعون کے دربار میں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا قال لا تخافا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اننی معکما اسمع و ارا، اللہ نے کہا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دیا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ساتھ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، خود آیت واضح کر رہی ہے، میں ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہے یا مخلوقات کے ساتھ ہے، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی شیخ نے ذکر کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، آپ نے کہا تم ایسے رب کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے، قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے سننے کا ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس بات پر سارے صحابہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ اضافہ بھی سلف سے ثابت ہے، بلکہ تمام اہل السنہ والجماعہ سلف صالحین کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اتنا نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بائن من خلقہ، اور اپنی مخلوق سے الگ ہے اور جدا ہے۔ جتنے سلف ہیں، جتنے صحابہ ہیں، سب کا یہ عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہے عرش پر بھی ہے اور سب جگہ ہے، عرش پر بھی فرش پر بھی، کوئی عقیدہ نہ رکھے۔ اس لیے سارے صحابہ یہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بائن من خلقہ، اور اپنی مخلوق سے الگ ہے، وہ مخلوق سے جدا ہے۔ وہ کسی آدمی نے امام احمد سے بہت ساری عقلی باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، امام احمد نے اسے عقل سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب بنے گا کہ اللہ تبارک، پہلے تو زمین آسمان نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کو کیا اپنے اندر پیدا کیا ہے، یا زمین آسمان کو باہر پیدا کیا اور باہر پیدا کر کے اس کے اندر وہ اتر گیا ہے؟ آپ عقل ہی کی بات کرتے ہیں، تو عقلی جواب امام احمد نے دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو زمین و آسمان تو ہمیشہ سے نہیں تھے، اس نے پیدا کیا ہے زمین آسمان کو۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ کیا اپنے اندر ہی پیدا کر دیا اس کو، اپنی ذات کے اندر پیدا کیا؟ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اندر اس گندگی کو، حمامات کو، خنزیر کو، جانوروں کو اپنے اندر پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اپنے اندر نہیں پیدا کیا، الگ سے اللہ نے پیدا کیا، اپنے اندر نہیں پیدا کیا۔ تو سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ان ساری دنیا کو بنانے کے بعد کیا اس گندی جگہ میں خود اللہ تعالیٰ اتر گیا ہے؟ تو اس کا جواب واضح عقلی طور پر بھی آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اللہ اپنی ذات کے اندر ان کو پیدا کیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اترا ہے۔ اور قرآن مجید اور حدیث کے اندر 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ مستقل موضوع ہے، تفصیلی موضوع ہے۔ ایک دو مشہور دلیلیں ہیں اس میں سے ایک دلیل یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی نے معراج کی، اور ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات کی، نمازیں فرض ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے۔ اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ موجود ہے تو معراج کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر کیوں بلایا گیا؟
جب وہ ہر جگہ موجود ہے، اس مسجد میں ہی موجود ہے جہاں رسول رہتے ہیں، تو پھر معراج کے لیے رسول کو آسمانوں میں کیوں بلایا گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ آسمانی دنیا پر ہے نہیں، آخری پہر میں رات کے وہ نازل ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہوتا تو پھر وہ کیسے نازل ہوگا؟ اور آخری بات ہے وہ یہ جو بڑی اہم ہے، وہ کہ بعض سلف سے کسی نے اس حوالے سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، انہوں نے ایک دلیل دی جو بڑی پیاری دلیل ہے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب ارینی انظر الیک، کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کہا پہاڑ کو دیکھو، کہا پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ ٹہر گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پر پڑی، وہ پہاڑ پورا ریزہ ریزہ ہو گیا، چکنا چور ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ موجود ہے تو پھر پہاڑ پر تجلی کس کی پڑی؟ اگر پہاڑ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، درختوں میں بھی ہے، تو پھر پہاڑ پر تجلی کس کی پڑی؟ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اس نے ایک مخلوق پر اپنی چھوٹی سی تجلی ظاہر کی، وہ مخلوق اسے برداشت نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور دوسرا مخلوق کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور اس کے نور کو وہ برداشت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے اندر نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے۔ تو دونوں سوال اور جواب کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی پوچھے کیا کوئی آدمی، کیا کوئی چیز اوپر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے کیا؟ قرآن حدیث سے تو ثابت ہے عقلی طور پر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے آپ اپنی سر اٹھا کر کے رات میں چاند کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، ہر چلنے والا آدمی اسے محسوس ہوتا ہے کہ چاند اس کے ساتھ ہے، جبکہ چاند کسی کے ساتھ نہیں ہے ذات کے اعتبار سے، وہ آسمان پر نظر آتا ہے، لیکن ہر چلنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اس کی مخلوق یہ کر سکتی ہے کہ ہر آدمی کو جو کسی دنیا کے کونے میں ہو، اور ہم یہاں رات میں چلیں تو ہمیں لگتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بڑی بات ہے یہ کہ وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور ہر چیز کو وہ گھیر چکا ہے، اور ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔